اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جس طرح مومنین کرام کو معلوم ہے کہ رمضان کریم ہے اور اس کے اعمال اور اس کے مسائل چل رہے ہیں، آج ہم ذکر کریں گے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کو توڑنے والی چیزیں ان میں ہے کھانا اور پینا۔ کھانا پینا چاہے جتنی مقدار میں کیوں نہ ہو، جو چیز بھی کھائیں گے، ضرور نہیں ہے کہ کھانے کی چیز ہو، مٹی بھی کھا لیں گے تو بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ پینا، ایسے پینے کی جو بھی چیزیں ہیں جس کا پینا شمار ہوتا ہے، جتنی مقدار میں بھی ہم کھائیں گے یا پئیں گے، جان بوجھ کر وہ روزے کو باطل کر دے گا۔ تیسری چیز ہے جماع یا مباشرت۔ مباشرت کرنا، جماع کرنا، اس سے چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، مباشرت کرنے سے خاص مقدار کے دخول سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر مباشرت کرنے سے اور خاص مقدار کے دخول سے چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، روزے کو توڑ دیتا ہے۔ چوتھی چیز ہے اللہ، رسول اور ائمہ علیہم السلام پر جھوٹ بولنا۔ ایک انسان جان بوجھ کر، ایک خطیب ہے، ایک ایسا انسان ہے جو دنیا دار ہے، وہ ایسے جان بوجھ کر کہتا ہے کہ ہاں جی قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے، فلاں معصوم کا میں نے فرمان پڑھا ہے، چاہے وہ دنیاوی امر ہو، دینی امر ہو، اللہ، اہل بیت، انبیاء پر جھوٹ منسوب کر دینے سے جان بوجھ کر روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ غلیظ غبار اور دھوئیں کو حلق تک لے جانا۔ دھواں ہے، کسی چیز کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس کا دھواں غلیظ ہے، وہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دھوئیں میں ایسی چیزیں ہیں جو حلق تک پہنچ جاتی ہیں۔ دھواں یا غبار، دونوں چیزیں، غبار یعنی وہ ہوا جس میں مٹی ہے، آندھی آ جاتی ہے تیز غبار والی، اور اس کو حلق تک لے جانا یا دھوئیں کو، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ جان بوجھ کر صبح تک مجنب رہنا۔ ایک انسان رات کو اس کو جنابت ہوا، غسل جنابت اس پر واجب تھا، جان بوجھ کر اس نے صبح تک جنابت کا غسل نہیں کیا، جان بوجھ کر اگر اس نے ایسی حالت میں باقی رہا صبح تک، تو اب وہ صبح کے بعد غسل کر کے روزہ مکمل نہیں کر سکتا، وہ روزہ اس کا درست نہیں ہے اور اس پر اس کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ منی نکالنا چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ جو منی نکالیں گے، احتلام اور چیز ہے، احتلام ہو جاتا ہے اس سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ منی نکالنا جان بوجھ کر عمدن جاگتے ہوئے، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے اور جان بوجھ کر منی نکالنے سے کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ کفارے کی انشاءاللہ ہم علیحدہ ویڈیو بنائیں گے جس میں کفارے کے احکام ذکر کریں گے۔ مائع چیز سے حقنہ کروانا۔ حقنہ ایک عمل ہے، پیٹ کی، معدے کی چیزوں کو جو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ان کو باہر نکالنے کے لیے ایک میڈیکل کا ایک پروسیس ہے۔ اگر وہ سائل چیز، پانی ڈالتے ہیں اس کے بعد صفائی کرتے ہیں معدے کی، تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کسی خشک چیز سے کرتے ہیں تو پھر اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر الٹی کرنا، کرنا، جان بوجھ کر انگلی مارنا، ایسی کیفیت بنانا کہ خود کو پتہ چلے کہ اب مجھے الٹی آ جائے گی، جان بوجھ کر ایسا کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ سید علی سستانی دامہ ظلہ کے نزدیک پانی میں سر ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، مکروہ شدید ہے، یعنی روزے کا ثواب ختم ہو جائے گا لیکن روزہ باقی رہے گا۔ باقی مراجع عظام کے نزدیک روزہ باطل ہو جاتا ہے اگر آپ نے اپنا سر پانی میں ڈال دیا ہے۔ آپ کا تمام سر پانی میں جب ڈوب جائے گا تو اس سے آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن سید علی سستانی دامہ ظلہ کے نزدیک روزہ باطل نہیں ہوگا، مکروہ ہے، شدید ہے، یعنی روزے کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ اس میں اور اس کے علاوہ مومنین کو جو بھی سوالات ہیں، واٹس ایپ نمبر ہمارا موجود ہے، ہر ویڈیو میں دیا جاتا ہے، ہم حاضر خدمت ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔